فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اس لیے سیر کرائی تاکہ ہم اسے کچھ اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک سیر کرانے والا سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اور سیر کرنے والا بھی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ سفر معراج ہے۔ اصل میں اس معراج کے معجزے میں 3 حصے ہیں، ایک سیر ہے، ایک سفر ہے اور ایک معراج ہے۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 3 حالتیں ہیں، ایک حالت بشری ہے، ایک حالت نوری ہے اور ایک حقیقت محمدیہ ہے۔ سیر محمد ابن عبداللہ کو ہوئی اور سفر معراج کا جاءکم من اللہ نور کو ہوا اور معراج حقیقت محمدیہ کو ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سبحان سے شروع کر کے اس سیر کا ذکر کیا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا سرور کائنات فخر موجودات پریشانی کے عالم میں گھر میں لیٹے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بلایا، عرض کیا اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا میرا محبوب پریشان ہے، ایسا کرو جنت سے خوبصورت براق لے لو، میکائیل کو بھی ساتھ لے لو اور 70,000 فرشتوں کا جلوس لے کر مکے کی وادی میں اترو اور میرے محبوب کو جنت کا دولہا بنا کر ہمارے پاس لاؤ تاکہ ہم اس کی زیارت سے اور وہ ہماری زیارت سے خوش ہو جائے۔ چنانچہ جبریل امین میکائیل علیہ السلام کو لے کر 70,000 فرشتوں کا جلوس لے کر براق کو لے کر مکے کی وادی میں اترے اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر مسجد حرام میں لائے۔ مسجد حرام میں ہر طرف رات کا پچھلا پہر ہے، فرشتے ہی فرشتے ہیں، سرکار کو غسل دیا گیا، زمزم سے غسل دیا گیا۔ کیسا عجیب سما ہوگا، ذرا آپ غور تو کریں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدائی دے صبر جان پرغم، خدائی دے صبر جان پرغم، تجھے دکھاؤں کیا تھا عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی، جنا کا دولہا بنا رہے تھے۔ میرے آقا کو غسل دینے کے بعد جنت سے لایا ہوا جوڑا پہنایا گیا۔ کیا شان ہے میرے آقا کی۔ اور جب براق پر سواری کا وقت آیا، براق پریشان ہو گیا اور میکائیل علیہ السلام نے کہا براق نادانی نہ کر، تجھے کیا پتا کہ تجھ پر کون سوار ہونے والا ہے، اللہ کا محبوب تجھ پر سوار ہونے والا ہے۔ براق یہ سن کر عرق آلود ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میں آج براق پر سوار ہو کر اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہوں، کل قیامت کے دن میرے امتیوں کا کیا ہوگا؟ مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ جب میرا امتی بھی خدا کی بارگاہ میں پیش ہونے لگے اسے بھی سواری مہیا کی جائے گی۔ اور کہنے لگی ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل و میکائیل میرے محبوب سے وعدہ کر لو کہ جب آپ کا نیک امتی قبر سے نکلے گا ہماری بارگاہ میں آنا چاہے گا تو ہم اسے سواری مہیا کریں گے۔ اس وقت سرکار کے دعا نے براق پر قدم رکھا، ایک طرف میکائیل نے وہ رکاب میں پاؤں رکھا اور جبریل علیہ السلام نے لگام پکڑی اور آپ براق پر سوار ہو گئے۔ کیسا وہ سما ہوگا اس وقت جب جنت کے دولہا بنائے گئے۔ دنیا میں یہ رواج ہے جب کوئی دولہا بنتا ہے تو باپ دیکھتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ، ماں دیکھتی ہے تو کہتی ہے سبحان اللہ میرا بیٹا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، بہن دیکھتی ہے تو کہتی ہے سبحان اللہ میرا بھائی کتنا اچھا لگ رہا ہے،
بھائی دیکھتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ، میرا بھائی کیسا خوبصورت لگ رہا ہے، لیکن وہاں تو نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بہن ہے، نہ بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب غم نہ کر، کوئی سبحان اللہ کہنے والا نہیں، میں کہتا ہوں سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ آپ سوار ہوئے، اس سواری پر قدم رکھا، وہ سواری کیا تھی؟ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں پہنچے، وہاں دیکھتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء وہاں موجود ہیں۔ وہاں جبریل امین نے براق کو ایک پتھر میں باندھ دیا اور سب انبیاء سے کہا کہ اب تیاری کر لو، تمہارا امام آ گیا ہے۔ سب انبیاء نے تیاری کی، صفیں بنائی۔ جب صفیں بن گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے لیے آگے کر دیا گیا۔ آپ نے وہاں آپ کی امامت میں تمام انبیاء نے نماز ادا کی۔ بات دراصل یہ تھی کہ جب عالم ارواح میں تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ جب میرا محبوب تمہارے پاس آئے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا، لیکن وہ موقع مل نہ سکا۔ اتنی لمبی انبیاء کرام کی کا سلسلہ جب ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے تمام انبیاء کو مسجد اقصیٰ میں جمع کیا تاکہ اس کے محبوب کی زیارت بھی کر لیں اور اس وعدے کا پاس بھی ہو جائے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب انبیاء کی امامت کر چکے تو پھر حکم ہوا کہ اب سفر معراج شروع کیا جائے۔ پہلی سیر تھی۔ سیر کسے کہتے ہیں؟ سیر تو چہل قدمی کو کہتے ہیں، تھوڑے سے سفر کو کہتے ہیں۔ جس کی سیر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے اس کے سفر کا کیا عالم ہوگا۔ چنانچہ جبرائیل امین نے آپ کو براق پر دوبارہ سفر کیا اور سفر شروع ہوا۔ سوار کر کے سفر شروع ہوا۔ پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان پر پہنچے، چل رہے ہیں اور انبیاء سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اور آسمانوں کے دروازے بھی کھل رہے ہیں۔ چلتے چلتے آسمانوں کا سلسلہ ختم ہوا، اس سے آگے جا رہے ہیں اور عالم ارواح میں اور عالم ملائکہ میں ایک جگہ پہنچے تو جبریل امین نے کہا سرکار یہ سدرہ ہے۔ سدرہ اصل میں بیری کو کہتے ہیں۔ بیری کا بے شمار پھل ہوتے ہیں۔ وہ بیری کا ایک درخت تھا۔ سرکار نے فرمایا بڑے بڑے اس پر پھل لگے ہوئے تھے، اس کے پتے بڑے بڑے تھے، ان پر تجلیات تھیں۔ ایسا خوبصورت منظر تھا جو دیکھنے میں نہیں آیا۔ تو اہل ایمان کہتے ہیں وہ اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کی تجلیات تھی۔ جیسے اللہ کے ارادے ہیں، ہر پھل پر اس کی تجلی تھی اور اس پھل پر جو فرشتہ مامور ہے اسے دیکھتا تھا، اسے پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے۔ چنانچہ اس ارادے کو پا کر وہ تکمیل ارشاد خداوندی میں مصروف ہو جاتا تھا۔ آپ وہاں ٹھہرے اور سدرہ کو دیکھا، ان پھلوں کو دیکھا اور پھر ابھی حکم ہو رہا تھا کہ آگے آئیے، ادنو منی ادنو منی، میری طرف آؤ۔ اس وقت وہاں پہنچ کر سدرہ کو کہتے ہیں کہ یہ سد راہ ہے، اس سے آگے کوئی جا نہیں سکتا، نہ نیچے والا اوپر جا سکتا ہے نہ اوپر والا نیچے آ سکتا ہے۔ جبریل امین سے کہا چلیے آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے آئے تو جبریل امین نے عرض کی کہ اللہ کے محبوب یہ میری حد ہے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، میں اگر آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا، اس لیے میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ میرے آقا تشریف لائے، جب دوسرے دن بیان کر رہے تھے، صحابہ کرام سن رہے تھے، خوش ہو رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ابو بکر صدیق کے چہرے پر طبیعت میں پریشانی تھی۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی رفتوں سے نوازا، میں بیان کر رہا ہوں، لوگ خوش ہو رہے ہیں اور تم کچھ پریشان نظر آتے ہو۔ کہنے لگا سرکار میں آپ کے سفر سے پریشان نہیں ہوں۔ کہا پھر کیا بات ہے؟ کہا میں اس لیے پریشان ہوں کہ آپ کا ساتھی جبریل کیسا تھا، جس نے کہا میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، میں جل جاؤں گا۔
کہاں ہوتا ابو بکر، جل کر خاک ہو جاتا مگر آپ کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ سرکار کو ایک اور سواری دی گئی جسے رف رف کہتے ہیں۔ ایک قالین تھا خوبصورت جس میں نور نکل رہا تھا۔ آپ اس پر جلوہ افروز ہوئے اور رف رف نے چلنا شروع کر دیا خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم دنا فتدلی، پھر وہ اس کے قریب ہوا اور وہ بھی اس کے قریب ہوا۔ دنا اوپر جانے کو کہتے ہیں، اللہ نیچے آنے کو، دونوں کو معنی قریب ہونا ہے۔ ایسا قرب حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس قرب میں فکانہ کعبہ قوسین، ایک ایسا صورت ہو گئی کہ کعبہ قوسین کا مقام آیا۔ کعبہ قوسین عربوں کی اصطلاح میں انتہائی قرب کا اعلان ہے۔ جب اس کا ہوا اس کے بعد پھر یہ فرمایا او ادنا، اس سے بھی قریب تر ہو گئے۔ تو اللہ کا محبوب حریم قدس میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہے، یہ ادھر دیکھ رہا ہے، وہ ادھر دیکھ رہا ہے۔ عرض کیا اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں تیرے حکم کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب، تو جس جہان سے آیا ہے اس جہان کا ایک طریقہ ہے کہ جب دوست سے ملنے جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے۔ تو میرے لیے کیا تحفہ لایا ہے؟ عرض کیا اللہ میں تیری بارگاہ میں وہ تحفہ لایا ہوں جو تیری بارگاہ میں نہیں ہے۔ کہا پیش کرو۔ عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری تمام بندگیاں خواہ قولی ہیں خواہ فعلی ہیں یا مالی ہیں، اللہ خالصتاً تیرے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا، فرمایا میرے محبوب تو نے یہ تحفہ بہت اچھا پیش کیا ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری طرف سے تجھ پر سلام ہو، رحمتیں ہوں اور برکتیں نازل ہوں۔ اللہ کا محبوب سن کر خوش ہو گیا، لیکن اس سے اپنی امت کی یاد آ رہی تھی۔ میں تو یہاں پہنچا ہوں، میری امت کا کیا بنے گا؟ عرض کی میرے مالک میری امت کا کیا بنے گا؟ کہا اپنی امتیوں کو یہ پیغام دے دو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تیرا دامن نہ چھوڑیں، تیری پیروی نہ چھوڑیں، ان پر بھی میری طرف سے سلامتی ہے، ان پر بھی میری رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ یہ تحفے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیے جا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی طرف وحی کی جو وحی کی۔ یہ علم ہے، قرآن پاک اور وحی کے علم کے تین حصے ہیں۔ ایک علم وہ ہے جس کے الفاظ بھی ظاہر ہیں اور اس کا مفہوم بھی ظاہر ہے، اور ایک علم وہ ہے جس کے الفاظ تو ہیں لیکن اس کا مفہوم اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ایک وہ ہے جو اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے، نہ اس کے الفاظ ہیں نہ اس کا کوئی معنی ہے۔ تو پھر ایک علم جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا ہے، اس کے معنی بھی ہیں الفاظ بھی ہیں، لیکن الف لام میم کا الفاظ تو ہیں لیکن اس کے معنی اللہ اور اس کے رسول کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ تو اوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ کے وہ بات ہی ایسی ہے، نہ اس کا کوئی الفاظ ہے نہ اس سے کوئی معنی سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے بس وہی کر دی، یہ علم بھی ہے۔ تو کوئی علم ایسا نہ تھا جو سرکار دو عالم سے سب سے پوشیدہ رہا ہو۔ عرض کیا اللہ مجھے یہیں رہنے دے، میں تیرا دیدار کیا کروں اور تجھے دیکھا کروں۔ رب نے فرمایا نہیں میرے محبوب تجھے جانا ہوگا۔ کہا کس لیے؟ کہا اس لیے میں نے تجھے بلایا تھا میں تجھے دیکھ لوں، تو مجھے دیکھ لے، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے۔ یہ پوری دنیا پر یہ ایک مسئلہ حل طلب تھا کہ لوگ کہتے تھے انبیاء کرام آئے اور انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کا سوا کوئی معبود نہیں، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ وہ کہتے دیکھا تو نہیں لیکن حقیقت ہے۔ اب وہ بات تکمیل کو پہنچ گئی، تیرے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، اس لیے میں نے تجھے دکھا کر اس بات کو پورا کر دیا کہ جو کہے کہ تم نے دیکھا ہے تم یہ گواہی دے سکو، تم شاہد بھی ہو مشہود بھی ہو، تم دیکھنے والے ہی ہو، تمہیں دیکھا بھی جا رہا ہے۔ اے میرے محبوب میں نے تجھے شاہد بھی بنایا مشہود بھی بنایا، اب تجھے گواہی کے لیے بھیجتا ہوں۔
جاؤ لوگوں کو بتا دو کہ میں اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، میں اور کیا حکم ہے؟ کہا ایسا کرو، یہ میری طرف سے تحفہ لے جاؤ، یہ نمازوں کا تحفہ ہے، یہ 50 نمازوں کا تحفہ ہے، یہ تیرے امتی پڑھیں گے، انہیں بتا دو یہ پڑھو گے تو جیسے تجھے معراج عطا کیا ہے انہیں بھی معراج عطا کروں گا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، میرے آقا وہاں تھے اور وہاں سے آ رہے تھے، لوگ کہتے ہیں آپ نے سر کی آنکھوں سے دیکھا نہیں دیکھا، دیکھا نہیں دیکھا، یہ جھگڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افتمارونہ علی ما یرا وَلَقَدْ رَآهُ نَظْرَةً أُخْرَىٰ، تم اس بات پہ جھگڑتے ہو کہ اس نے دیکھا یا نہیں، بلکہ اس نے جو آتی دفعہ دوسری دفعہ پھر دیکھا ہے، ادھر عند سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا پر اللہ تعالیٰ کی دوبارہ زیارت ہوئی۔ بلکہ اس کے بعد ایک اور روایت بھی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، انہوں نے پوچھا کیا انعام ملا ہے؟ کہا 50 نمازیں ملی ہیں۔ میں 50 نمازیں آپ کی امت کیسے پڑھے گی؟ میں امت کو آزما چکا ہوں، وہ سست اور قائل ہوتی ہیں، آپ خدا کی بارگاہ میں جائیں، اس میں تخفیف کی گزارش کریں۔ آپ پھر گئے، پھر تخفیف ہوئی، ہوتی رہی، 9 مرتبہ آپ گئے، حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک بار پھر جائیں، تو 9 مرتبہ میرے آقا خدا کی بارگاہ میں آتے اور جاتے رہے۔ کیا خوش قسمتی تھی! پہلے ہی 5 نمازیں دی جا سکتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا محبوب آتا رہے جاتا رہے، میں عطا کرتا رہوں، وہ لیتا رہے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ مجھے میرا محبوب کتنا پیارا ہے۔ پھر آپ وہاں نمازیں لے کر آئے، پھر آپ نے جنت کو ملاحظہ فرمایا، دوزخ کو ملاحظہ فرمایا، اور وہاں بے شمار اور چیزیں دیکھیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ایسے لوگوں کے اعمال کے جو نتائج تھے وہ دیکھے، جھوٹ بولنے والوں کے، سود کھانے والوں کے، ایسے لوگوں جو زبان سے تو کہتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، ایسے لوگ جو غیر ذمہ دارانہ طور پر ذمہ داری تو لے لیتے ہیں لیکن پوری نہیں کرتے، ایسی خواتین کے اعمال کو دیکھا جو اپنے شوہر کے علاوہ دیگر مصروفیات رکھتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ساری چیزیں دے کر پھر زمین پر بھیجا تاکہ زمین والوں کو وہ تحفہ دیں، تاکہ وہ بھی اس پر عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔